الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے ہماری نسبت رکھی ہے، جس دین کی برکت سے ایک انسان کے لیے اپنے دنیا کے اور آخرت کے سارے مراحل کو، سارے مسائل کو، سارے معاملات کو حل کرنا آسان ہو جاتا. دنیا کی تکلیفیں اور آزمائشیں یہ قانون فطرت کا حصہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس دنیا پہ ایسا وقت آیا ہو کہ جس میں کوئی تکلیف انسان نے نہ دیکھی ہو، کوئی پریشانی نہ دیکھی ہو، حالات نہ دیکھے ہوں. یہ اونچ نیچ اور خوشی غمی، راحت اور پریشانی، یہ قانون قدرت ہے اور قانون فطرت ہے دوستو. اور اس کے ساتھ ہی یہ زندگی انسان گزار کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایک بات واضح طور پہ سمجھائی ہے، اور وہ بات یہ سمجھائی کہ تمہاری نظر اور نگاہ عام طور پر کسی بھی معاملے میں اس کے ظاہری اور طبعی اسباب پر ہوتی، جبکہ ہر چیز کا ایک ظاہری سبب تو ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کا ایک حقیقی سبب بھی رکھا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. آپ غور کریں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. فرمایا تم پر جو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، آتی ہے، کیوں آئی، تم پر کیوں پہنچی، اس کا حقیقی سبب کون بنا؟ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے کیے ہوئے برے اعمال، اس کے نتیجے میں تم یہاں تک پہنچے. اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے معاملات میں تو اللہ پاک درگزر فرما دیتے ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہر غلطی پہ پکڑ ہے، ہر نافرمانی پہ پکڑ ہے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تو شاید ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھانا مشکل ہوتا. اس لیے کہ انسان یا تو گناہ کر رہا ہے، یا سوچ رہا ہے، یا منصوبہ بنا رہا ہے، یا دیکھ رہا ہے، یا پڑھ رہا ہے، یا سن رہا ہے. کوئی لمحہ ہماری زندگی کا شاید اب محفوظ بچا ہو کہ جس میں معصیت اور نافرمانی کی سوچ ہم پر غالب نہ آئے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دن بدن بگڑتی ہوئی یہ صورتحال خاص طور پہ معاشی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے جو دن بدن یہ انسان پریشانی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری ضروریات زندگی کے جتنے بنیادی وسائل ہیں وہ ہماری پہنچ سے دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ انسان کے پاس شاید آج قوت خرید کم ہو گئی. چیز موجود ہے، دستیاب ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہی چیز میں کل خرید سکتا تھا اس لیے کہ میرے پاس قوت خرید تھی. وسائل زندگی، ضروریات زندگی پہنچ سے دور ہوتے چلے جا رہے. اب ظاہری اسباب تو اس پر ہم باتیں بھی کرتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، کوستے بھی ہیں، باتیں بھی سناتے ہیں، منصوبے بھی بناتے ہیں، آئندہ کی سوچ بھی رکھتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حقیقی اسباب کی طرف آنے پر آمادہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر اس مشکل وقت کی حقیقی وجہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو بہت کچھ ہمیں خود کرنا پڑے گا، اور جو میں آج کرنے پہ تیار نہیں. اس لیے مسند احمد ابن حنبل، جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کا مستند مجموعہ ہے، اس میں یہ روایت نقل کی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے متعلق فرمایا تھا. بنی اسرائیل سے متعلق فرمایا کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو اپنی برکتیں بھیجتا ہوں، اور جب میں اپنی برکتیں بھیجتا ہوں تو میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اب غور کریں دوست، جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، فرما برداری، اس اطاعت کے نتیجے میں میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کو بھیجتا ہوں، اور جب برکتیں بھیجتا ہوں تو اس کی کوئی انتہا نہیں. غیر محدود برکتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. پھر فرمائے لیکن اگر یہ بندہ میری معصیت اور نافرمانی پر اتر آئے تو پھر میں برکتیں روک کر ان پر آسمان سے اپنی لعنت برساتا ہوں، اور وہ لعنت ان لوگوں کی 7 پشتوں تک چلی جاتی، 7 نسلوں تک چلی جائے گی. اب کتنی واضح طور پر دوستو اللہ پاک نے بات واضح کر دی، اسباب اور وجوہات ہمیں سمجھا دیے کہ یہ ہم کر کیا رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہمیں حقیقی اسباب کو، حقیقی وجوہات کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہندوستان میں ہمارے بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت کے بھی
بڑے اللہ والے حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند تقسیم سے پہلے ہندوستان کے اندر، یعنی جو غیر منقسم ہندوستان تھا، اس میں مہنگائی ہو گئی. پہلے یہ چیزیں سالوں میں ہوتی تھی تو محسوس بھی زیادہ ہوتی تھی. اب ایک چیز یومیہ بنیاد پر ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا. مہنگائی بڑھ گئی. اب چونکہ 12 لوگ اعمال کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں زیادہ جڑے ہوئے تھے، یہ کیا کریں؟ تو کہا بھائی بزرگوں سے پوچھتے ہیں، یہ مشورہ دیں. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت یہ حکومت نے مہنگائی بہت بڑھا دی، تو مشورہ اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم کل اس پر احتجاج کریں. احتجاج تو سمجھتے ہیں، ہم اس پر کل احتجاج کر لیں گے. اللہ والوں کی سوچ اور نظر دیکھیں دوست. حضرت نے فرمایا بھائی دنیا کے مسائل پر احتجاج کرنا یہ تو ہمارا طریقہ نہیں. ہمیں تو اس کے حقیقی اسباب ڈھونڈنے پڑیں گے. حقیقی اسباب کیا ہے؟ فرمائے دیکھیں اللہ کی طاقت کے سامنے ایک طرف انسان ہے، ایک طرف انسان کی استعمال کی چیزیں. بڑی اہم بات ہے دوست. ایک طرف انسان کھڑا ہے، ایک طرف انسان کی ضرورت کی چیزیں اور اسباب ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئی نا دوست. ایک جانب انسان آ گیا، ایک جانب انسان کی ضروریات کے اسباب آ گئے. فرمایا اب یہ اللہ کی نگاہ میں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں. بات سمجھیں؟ ایک پلڑا وہ انسانوں والا ہے اور ایک پلڑا وہ انسان کے استعمال کے اسباب والا ہے. اب ان دو میں سے جس کی طاقت اور وزن بڑھ جائے گا تو وہ پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا نا نیچے. جس پلڑے کا وزن بڑھ جائے تو وہ جھک جائے گا. انسان اگر بھاری ہو جائے تو انسانیت والا پلڑا جھکے گا، اور اگر اسباب کا وزن بھاری ہو جائے تو اسباب والا پلڑا جھکے گا. پھر فرمایا کہ اب انسان کی قیمت اور وزن کس چیز سے بڑھ جاتی ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے. ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال. ایک بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. کلمہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اس قوم کے پاس ہے، کلمہ ہے، لیکن اس ایمان کو ڈاواڈول نہ کریں، اس کا مذاق نہ بنائے، استہزاء نہ بنائے کہ وہ ایک لطیفہ بن کر رہ چکا ہے آج. یہ بندہ اگر ایمان کی حفاظت کرے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، انسان کے پلڑے کا وزن بڑھ جائے گا، نیچے چلا جائے گا، اور اسباب والا پلڑا خود بخود کہاں ہو جائے گا؟ اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. چیزیں سستی ہو گئی، انسان قیمتی ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. لیکن اگر انسان ایمان کی پرواہ نہ کرے اور اعمال صالحہ کا اہتمام نہ کرے تو اس پلڑے کا وزن نکل جائے گا. تو پھر جو اسباب والا پلڑا ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ وہ بھاری ہو کے نیچے چلا جائے گا. اب اسباب مہنگے ہیں، انسان بے قیمت ہو گیا. اب مارے پھریں گے ہم لوگ. آج مسئلہ یہ ہے دوستو، خود 1 انچ تبدیل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ غلطیاں اور وہ
اعمال کریں گے کہ جس سے میرا پس کچھ ہو جائے، چاہے دوسرے کا کھانا خراب ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ اللہ پاک کا دستور نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تبدیل نہیں فرماتے، اس وقت تک جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ آمادہ نہیں ہو جاتا۔ اب میں کہوں کہ جی مجھے نہیں بدلنا، لیکن میرے حالات بدل جائے، ایک ذرہ برابر بھی میں اپنے مزاج میں، گفتار میں، اخلاق میں، معاشرت میں، تجارت میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا، لیکن یہ سب چیزیں اسی ریٹ پر، اسی قیمت پر آ جائے جس پر آج سے 20 سال پہلے تھی، 10 سال پہلے تھی، تاکہ میں سب کچھ سہولت سے کرتا رہوں۔ یہ تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک اپنی حالت نہیں بدلیں گے، اللہ پاک ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دوست، انداز زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ غلطیوں کے ساتھ رہ کر، غلط چیزوں کے ساتھ زندگی گزار کر، اگر آج میں یہ فیصلہ کروں کہ میں بھی وہی غلط کروں جو مجھے ماحول سکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ غلطی کرنے والے تھے 100 اور آج سے ہو گئے 101۔ فائدے کے بجائے تو نقصان ہوا۔ طرز زندگی کوئی تبدیل نہیں ہو رہی دوست، جہاں کھڑے ہیں ٹس سے مس ہونے پر تیار نہیں ہے۔ غلطی کو دن بدن بڑا کرنے کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک چیز غلط ہے، اس کو یہ کہہ کر اس پہ میں چادر ڈالوں کہ یار پورا ملک اس طرح چل رہا ہے۔ آج تو دیکھیں نا، آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کہیں گے بھئی آپ کس کس کو سمجھاؤ گے؟ جب سارا سسٹم ایسا ہے، سارا نظام ایسا ہے، سب چور ہیں، تو چلو میں بھی ایک چور اس میں شامل ہونے جا رہا ہوں، میں اس پہ خوش ہیں۔ کل 100 تھے، آج 101 ہو جائے تو کون سا اس پہ فرق پڑے گا؟ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جب تک طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی سوچ پیدا نہیں ہوگی، ہم اس سے زیادہ برے حالات کی طرف چلے جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں نا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کوئی خوشی کے دن سے نہیں، پریشان ہو کر، حالات کی بے چینی کو دیکھ کر، غیر یقینی صورتحال کو دیکھ کر بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے اندر؟ اس میں شک نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کے جو وسائل ہیں، اسباب ہے، اس کے استعمال تک جانے کے راستے دن بدن مہنگے ہوتے چلے جا رہے، مشکل ہوتے چلے جا رہے۔ لیکن میں اس کے باوجود آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ کوئی عالم، کوئی دارالافتاء، کوئی مفتی صاحب کسی بھی مسلک کا، وہ آپ کو فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ اس چیز کی چوری اب کر لیں، اس لیے کہ حالات اس جگر پہ آ چکے ہیں، لہذا سب چور بن جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک غلطی کا حل اس سے بڑی غلطی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے زخم سے خون رس رہا ہو تو اس رساؤ کے لیے اس پر نمک نہیں چھڑکا جائے گا کہ آپ کہیں کہ چلے بھائی اس کا حل یہ۔ اب زخم کسی نے مارا، کب مارا، کتنا بڑا ہے، کتنا گہرا ہے،
سب سے پہلے بھئی آپ اس زخم پہ مرہم تو رکھو، اس کے حل کی فکر تو کرو، اس کے لیے کوئی سنجیدہ راستہ اور علاج تو تلاش کرو کہ کرنا کیا ہے آگے. لیکن نہیں دوستو، یہ چیز مزاج بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہے. انسان آج اپنے حق کے لیے 100 آدمیوں کے حق مارنے پہ تیار کھڑا ہوا. مجھے میرا حق نہیں مل رہا. اچھا بھئی آپ کیا کریں گے؟ میں تو جی سڑک پہ نکل آؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہزاروں گاڑیوں کی قطاریں لگ جائیں گی، مریض ایمبولینس میں تڑپ رہا ہے، بچے پریشان ہیں، بزرگ پریشان ہیں، اسپتال والے پریشان ہیں، مسجد والے پریشان ہیں، نظام زندگی ہل کر رہ گیا. جی کیا ہوا؟ اپنے حقوق کے لیے راستہ بند کر دیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. 100 بندوں نے اپنے حقوق کے لیے 10,000 کا حق مار دیا. آپ حقیقی وجہ اور حقیقی سبب کی طرف تو آئے نا. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کہیں آج کی اس غلطی کو پال پوس کر میں نے خود تو بڑا نہیں کیا. آج ہم یہ گلہ کرتے ہیں یار میرے اوپر 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 24 لاکھ 28 لاکھ کا بل چڑھا دیا، میں کیسے بھروں؟ یہ ہم کیسے بھریں گے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بل 24 لاکھ آج صبح سے آپ کے اوپر چڑھا دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی آپ 24 سالوں سے بل نہیں بھر رہے تھے؟ مزاج اتنا خراب ہوا، مجھے خود ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم بل بھرتے تھے، ترتیب میں تھے، لیکن پڑوس کے علاقے والے نہیں بھر رہے تھے. ان کی ترغیب اور ان کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی چھوڑ دیا. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس غلطی کی وجہ سے ناکردہ جرم کی سزا کوئی اور بھگت رہا ہوگا. کسی اور کے گلے کے اندر یہ ہار ڈال دیا گیا کہ چونکہ یہ چوری ہے اور ہمیں تو اس چوری کا چور چاہیے، تو وہ آپ ہمیں پکڑ کے دے دو. سب چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی دوست. میں بارہا آپ حضرات سے اس منبر پہ مسجد کے احباب سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی آج پرواہ نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہو جائے گی. علاقے کی سنجیدگی اور سنجیدہ ماحول اور سنجیدہ لوگ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. فکرمند لوگ چلے جائیں گے، دیندار لوگ چلے جائیں گے، خاندانی لوگ چلے جائیں گے، خیال رکھنے اور فکر کرنے والے لوگ چلے جائیں گے. پھر کیا کرنا ہے پیچھے؟ انسان اپنے گھر کی صفائی خود کرتا ہے، گھر کے دروازے کو خود صاف کرتا ہے، گھر کی حفاظت کی فکر خود کرتا ہے. کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے کو خود کمزور کرنے میں لگا ہوا. ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے اجتماعی سوچ پیدا کریں دوستو. رات کے اندھیروں میں چوری چھپے کوئی کام کرنا یہ کوئی سنجیدگی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی علامت نہیں ہے دوستو. آپ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان خریدنے جا رہے ہیں. اور یہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ تو آخرت کے معاملات ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ چلے جائیں. اور ایسا نہیں ہے یومیہ بنیاد پر دارالفتاؤں میں سوالات آ رہے ہیں، فتاوی آ رہے ہیں کہ بھئی ملک میں یہ چیز مہنگی، یہ چیز مہنگی، تو کیا ہم ایسا کر لیں؟ کوئی آپ کو جواز کا فتویٰ کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ شریعت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس غلطی کے ازالے کے لیے میں اپنے آپ کو سارق تو نہیں بنا سکتا ہوں. میں کہوں مجھے میرا حق نہیں مل رہا تو لہذا میں چور ڈاکو بن جاؤں گا. اس لیے ان چیزوں میں
تھوڑا سا سنجیدگی کی سوچ پیدا کریں، اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی فکر پیدا کریں. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس کا یہی حل ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں آج؟ نقصان ہوگا دوست، اور ہو رہا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حصول حق کے لیے حق تلفی کی طرف نہ آئے. آپ کہیں مجھے میرا حق چاہیے، اس کے لیے چاہے دسیوں کے حقوق مار دوں، نہیں. آپ کو حق ملے نہ ملے آپ گناہگار ضرور ہو جائیں گے. کیا کریں گے پھر؟ دوسرا، اپنے زندگی کے مزاج میں سلجھاؤ لائیں. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں اگر گھر میں رہتا ہوں اس میں بیت الخلا بھی بناؤں گا، اس میں مہمان خانہ بھی بناؤں گا، اس میں باورچی خانہ بھی بناؤں گا، اس میں دروازے بھی بناؤں گا، اس میں کھڑکیاں، سب چیزیں میں بناؤں گا. اور پھر میں چاہوں اس میں پانی بھی ہو، اس میں گیس بھی ہو، اس میں لائٹ بھی ہو، یہ سب چیزیں ہو. تو اب یہ سب چیزیں مجھے فی سبیل اللہ مل جائے، یہ تو ایک جگہ پہ ہوگا دوستو. کہاں پر؟ یہ سب چیزیں ہمیں فی سبیل اللہ مفت میں ملیں گی، لیکن کہاں پر؟ جی، جنت میں ملیں گی. وہ تو وہاں پر ہوگی نا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو فی سبیل اللہ یہ چیزیں مل جائیں. آپ برابر کے بیت الخلا میں چلے جائیں، وہاں کی صفائی ستھرائی والا بھی آپ سے تھوڑی برکت لے گا. دنیا میں تو ہر چیز ایک نظم اور ترتیب اور سلیقے کے ساتھ چلتی. باقی عیش کی زندگی، راحت کی زندگی، مفت کی زندگی، سکون کی زندگی اور من چاہی زندگی، وہ تو جنت کے اندر ہے دوست. لیکن اس زندگی تک جانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا کسی بھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، غلطی کو دیکھ کر غلطی کا حصہ بھی نہ بنے، اور غلطی کو دیکھ کر اس غلطی کو پانی نہ ڈالے اس کی جڑوں میں، اس کی تعمیر نہ کریں، اس کو بڑھاوا مت دیں کہ وہ پودا اتنا بڑا درخت بن جائے کہ آپ کہیں اب اس کا حل کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے. نتیجہ یہ کہ ایک ایک چیز دن بدن ہاتھوں سے چلی جا رہی، اور مبادا خدا نخواستہ وہ دن آئے کہ پھر ہمیں اپنے گھر، اپنی آبادی اور یہ سب چیزیں بچانا مشکل ہو جائے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے آگے کے. تو اس لیے زندگی کو منظم کریں، جس کو کہتے ہیں نا مینج کرنا. زندگی کو منظم کریں. میں اپنے وسائل کو دیکھ کر کے اپنی ضروریات زندگی کو طے کروں. میرے پاس دن میں 500 روپے ہیں خرچہ کرنے کے، اور میں سامان 700 روپے کا لینا چاہتا ہوں، تو سمجھداری ہے یا بیوقوفی ہے دوست؟ بیوقوفی. 200 روپے کا کیا کروں گا میں بھی؟ کوئی بوجھ لوں گا اپنے اوپر نہ. اپنے وسائل کو دیکھیں، ہم اپنی تنخواہ کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھ کر کے آگے کے معاملات کو طے کریں، اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کی عادت بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیزیں ہمیں سکھائی گئی کہ انسان سورہ یاسین شریف کی پابندی رکھے، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، سورہ واقعہ پڑھنے کی پابندی رکھیں. یہ 3 ایسی چیزیں بتائی گئی کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف دن کے آغاز میں پڑھ لے، سورہ واقعہ رات میں پڑھ لے، اور ہر وقت باوضو رہے گا، اس کی زندگی اور معاش کی تنگی اللہ پاک ختم فرما دیتے. یہ اعمال صالحہ ہے، اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.